آج 8 محرم دوسرے بدھ کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھ لیا جائے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس گھر پر رزق اور برکت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، فقر و تنگ دستی دور ہونے لگتی ہے اور رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ اس لیے اس قیمتی موقع کو ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دے، کیونکہ یہ بابرکت دن دوبارہ پورے 1 سال بعد نصیب ہوگا۔ ابھی وقت ہے اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے اس سعادت کو حاصل کر لے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھرپور حصہ پائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 محرم الحرام کے دوسرے بابرکت بدھ کے دن میں آپ کے لیے ایک ایسا عظیم اور روح پرور وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کے بارے میں اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو شخص آج کے دن اسے یقین کامل اور اخلاص دل کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت، برکت اور آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج کا دن عام دنوں کی طرح نہیں ہے، ہم محرم الحرام کے مقدس اور عظمت والے مہینے میں داخل ہیں، وہ مہینہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں اور سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اور آج کا دن دوسرا بدھ کا دن ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہفتے کا ہر دن اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں اور حکمتوں کا مظہر ہے، اور جب کوئی دن ایک بابرکت مہینے کے ساتھ جمع ہو جائے تو اس کی برکتیں اور بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے آج کے اس قیمتی وقت کو ہرگز ضائع مت کیجیے، کیونکہ یہ گھڑیاں دوبارہ آسانی سے نصیب نہیں ہوتیں۔ کیا معلوم آج وہ دن ہو جس کا آپ برسوں سے انتظار کر رہے ہوں، وہ دعا جو مدتوں سے زبان پر ہے آج بارگاہ الہی میں قبولیت پا لے، وہ پریشانی جو کئی سالوں سے آپ کے دل پر بوجھ بنی ہوئی ہے آج ختم ہو جائے، وہ رزق جس کے لیے آپ بے چین ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا فرما دے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت دعائیں مانگیں مگر قبولیت نصیب نہ ہوئی، میں نے بہت سے وظائف پڑھے مگر حالات نہ بدلے، میں عبادت کرتے کرتے تھک گیا لیکن میری مشکلات کم نہ ہوئیں، تو میں اس سے عرض کروں گا کہ آج 8 محرم الحرام کے دوسرے بدھ کے دن یہ وظیفہ ضرور پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو لمحوں میں تقدیر کے فیصلے بدل دیتا ہے اور بند راستوں کو کھول دیتا ہے۔ یاد رکھیے، محرم الحرام برکتوں، رحمتوں اور قرب الہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ جو اس مہینے کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ثانیہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج کے دن کو غفلت میں نہ گزاریے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مبارک وقت گزر جائے اور بعد میں دل حسرت سے کہے کہ کاش ہم نے ان قیمتی گھڑیوں کی قدر کر لی ہوتی۔ آج آپ اپنے تمام ضروری کام انجام دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے چند منٹ ضرور نکالیں۔ یہ چند لمحے آپ کی زندگی میں خیر و برکت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ کے کلام کی طرف متوجہ ہو اور اللہ تعالیٰ اسے خالی ہاتھ لٹا دے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کا کلام نور بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے اور کامیابی کا راستہ بھی۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو وظیفہ پڑھنے کا مکمل طریقہ معلوم ہو جائے اور دعا مانگنے کا بہترین انداز بھی سمجھ آ جائے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے مسلمان بھی اس خیر اور برکت میں شریک ہوں تو ثواب کی نیت سے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ آج آپ کے پاس پورا دن اور پوری رات موجود ہے، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دل کو سکون ملے گا، پریشانیاں کم ہوں گی، مایوسی امید میں بدلے گی اور زندگی میں خیر و برکت کے نئے راستے کھلیں گے۔ اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے، گھریلو حالات خراب ہیں، قرضوں نے پریشان کر رکھا ہے یا کوئی بڑی مشکل سامنے کھڑی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیے، کیونکہ وہی ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے۔ محرم الحرام ہمیں صبر، قربانی، وفاداری اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کی طرف توجہ بڑھانے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی خاص ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا یقیناً خوش نصیب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنی یاد اور عبادت کی توفیق عطا نہیں فرماتا۔ شاید اللہ تعالیٰ آج آپ کے حالات بدلنا چاہتا ہو، آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشنا چاہتا ہو اور آپ کی زندگی میں خیر، برکت، سکون اور آسانیاں عطا فرمانا چاہتا ہو۔ آپ دنیا کے جس بھی کونے میں موجود ہیں، چاہے آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عمان، قطر، بنگلہ دیش، نیپال، ملائیشیا، جاپان یا کسی اور ملک میں رہتے ہیں، جب آپ کے ملک میں 8 محرم الحرام کا دوسرا بدھ شروع ہو جائے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس وظیفے کو ضرور پڑھنا ہے۔ باوضو ہو کر اپنے مصلے پر بیٹھ جائیں، دل کو دنیا کی فکر سے خالی کر لے اور پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ آج کا دن محرم الحرام کے بابرکت ایام میں سے ایک دن ہے۔ محرم وہ عظیم مہینہ ہے
جسے اللہ تعالیٰ نے عزت، حرمت اور برکت عطا فرمائی ہے۔ اس مہینے میں مانگی جانے والی دعائیں، کی جانے والی عبادتیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے دل خصوصی رحمتوں کے مستحق بنتے ہیں۔ اس لیے آج اللہ تعالیٰ سے مانگتے وقت جھجکنا نہیں بلکہ عاجزی، محبت اور یقین کے ساتھ مانگتے چلے جانا ہے۔ آپ کا رب کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، غفور ہے، رزاق ہے۔ جب وہ عطا فرمانے کا ارادہ کرتا ہے تو بندے کے لیے ایسے راستے پیدا فرما دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص کو قبول فرمائے گا۔ اس عمل کے لیے کسی خاص وقت یا خاص جگہ کی پابندی نہیں، اصل چیز دل کا یقین، نیت کی سچائی اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہے۔ وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آئیے اب اس بابرکت عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیے جانے والے مزید روحانی اعمال اور دعائیں آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ آج 8 محرم الحرام کے دوسرے بدھ کے دن جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود پاک پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ افضل اور زیادہ برکت والا ہے۔ ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ رزق میں کشادگی چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر گھر چاہتے ہیں تو گھر کی نیت کر لیں۔ اگر شادی، اولاد، کاروبار، نوکری، قرض سے نجات، بیماری سے شفا یا گھریلو سکون چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ آج اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے دل کی ہر بات رکھ دیں، کیونکہ مومن کا کام مانگنا ہے اور عطا کرنا اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر باقاعدہ وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے جو کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے۔ پھر چند لمحوں کے لیے اپنے دل کو دنیا کے شور سے الگ کر لیں۔ یوں محسوس کیجئے جیسے آپ کا تعلق دنیا کی ہر فکر سے کٹ چکا ہے اور آپ محبت اور عقیدت کے ساتھ مدینہ منورہ کی روحانی فضاؤں میں روضہ رسول کے قریب بیٹھے اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ دل میں عاجزی، آنکھوں میں امید اور زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو بابرکت وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نہایت عظیم اور مبارک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آج 8 محرم الحرام کے دوسرے بدھ کے دن آپ نے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا حفیظو پڑھنا ہے۔ یا حفیظو یعنی اے حفاظت فرمانے والے، اے اپنے بندوں کی نگہبانی کرنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا عظیم صفاتی نام ہے جو بندے کے دل میں اطمینان، سکون اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ پیدا کرتا ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ یا حفیظو پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب کی حفاظت اور رحمت کا طلبگار بن جاتا ہے۔ بہت سے لوگ زندگی میں مختلف قسم کے خوف کا شکار رہتے ہیں۔ کسی کو مستقبل کی فکر کھائے جا رہی ہوتی ہے، کوئی اپنے کاروبار کے بارے میں پریشان ہوتا ہے، کوئی اولاد کے لیے فکر مند ہوتا ہے، کوئی بیماریوں اور مشکلات سے ڈرا رہتا ہے اور کوئی مسلسل آزمائشوں کی وجہ سے بے چین رہتا ہے۔ آج 8 محرم الحرام کے اس بابرکت دن میں ایسے تمام پریشان دلوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام کا ورد کریں اور اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیں۔ محرم الحرام برکتوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں صبر، توکل اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے کا درس دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، خوف کم ہوتے ہیں اور امید کے چراغ روشن ہونے لگتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں سکون نہیں، میرے کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں، میرے حالات بار بار خراب ہو جاتے ہیں، میں پریشانیوں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن راستہ نہیں ملتا، تو اسے چاہیے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے رجوع کرے اور اس مبارک ذکر کو پڑھے۔ اب سوال یہ ہے کہ یا حفیظو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، توجہ سے سن لیں۔ یا حفیظو 1 بار، یا حفیظو 2 بار،
یا حفیظو 3 بار۔ اس طرح اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ چند منٹوں کا عمل ہے، لیکن جب بندہ اخلاص اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بڑھتی ہے اور بندہ اپنے معاملات میں خیر و برکت کی دعا کرتا ہے۔ لہٰذا آج 8 محرم الحرام کے دوسرے بدھ کے دن پورے یقین، عاجزی اور محبت کے ساتھ 11 مرتبہ یا حفیظو پڑھ لے، اور جب آپ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا حفیظو کو 11 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے فوراً بعد دوسرے نمبر پر ایک نہایت عظیم اور بابرکت قرآنی صورت کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ مبارک صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، عظمت اور بے نیازی کا بیان ہے۔ یہ وہ صورت ہے جسے ہر مسلمان محبت سے پڑھتا اور سنتا ہے، اور یہ ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی مختصر مگر انتہائی فضیلت والی صورتوں میں سے ایک ہے۔ اس میں بندے کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے اور ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ جب بندہ اخلاص دل کے ساتھ اس صورت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے اور بندہ اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ مبارک صورت ہے جو گھروں میں نور پیدا کرتی ہے، دلوں کو سکون عطا کرتی ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اسی لیے بزرگان دین ہمیشہ اس صورت کی کثرت تلاوت کی تلقین فرماتے رہے ہیں۔ آئیے ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر اور برابر ہے۔ الحمدللہ سورہ اخلاص تقریباً ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتی ہے، اس لیے آپ اسے بہت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 33 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کے لیے بیٹھیں تو اپنے دل کی جائز حاجات کو بھی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے جائیں۔ آج محرم الحرام کے ان بابرکت دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں اور پورے یقین کے ساتھ اپنے رب کو پکاریں۔ جتنا بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اتنا ہی اس کا دل نور، سکون اور امید سے بھر جاتا ہے۔ اس لیے 33 مرتبہ سورہ اخلاص مکمل توجہ، محبت اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام جائز حاجات کے لیے دعا مانگیں۔ بے شک وہ اپنے بندوں کی دعائیں سننے والا، ان پر رحم فرمانے والا اور بہترین عطا فرمانے والا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص 33 مرتبہ مکمل کر لے تو اب تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ وہ وظیفہ ہے جسے بہت سے اہل علم اور اللہ والے نہایت محبت اور اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 عظیم صفات نام پڑھنے ہیں، یا حی یا قیوم۔ یہ ایسے مبارک نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کامل زندگی، قدرت، عظمت اور تمام کائنات کے نظام کو سنبھالنے والی شان کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ جب بندہ عاجزی اور اخلاص کے ساتھ یا حی یا قیوم پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنی کمزوریوں، پریشانیوں اور ضرورتوں کو اپنے اس رب کے سپرد کر دیتا ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم ہے اور ہر چیز کو سنبھالنے والا ہے۔ زندگی میں بعض اوقات ایسے حالات آ جاتے ہیں جب انسان ہر طرف سے مایوس ہونے لگتا ہے، راستے بند نظر آتے ہیں، دعائیں دیر سے قبول ہوتی محسوس ہوتی ہیں، مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے اور دل بے چینی سے بھر جاتا ہے۔ ایسے وقت میں بندے کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ حقیقی سہارا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آج 8 محرم الحرام کے دوسرے بدھ کے دن آپ نے پورے یقین اور محبت کے ساتھ یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، توجہ سے سن لیں۔ یا حی یا قیوم 1 بار، یا حی یا قیوم 2 بار، یا حی یا قیوم 3 بار۔ اس طرح اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 21 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی اصل روح صرف الفاظ پڑھنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جانا ہے۔ جب آپ یہ مبارک ذکر پڑھیں تو اپنے دل کے دروازے کھول دیں، اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوریاں، اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ، اپنی حاجات اور اپنی امیدیں رکھ دیں۔ اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو انہیں نہ روکیں، کیونکہ عاجزی کے آنسو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ اپنے رب سے مانگتے جائیے، اس سے امید رکھتے جائیے، اس کی رحمت پر بھروسہ کرتے جائیے۔ وہی دلوں کے حال جاننے والا، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا اور ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے۔
21 مرتبہ یا حیو یا قیوم مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے، اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے گھر والوں اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے رزق میں برکت، صحت، سکون، عافیت، نیک اولاد، کامیابی، قرضوں سے نجات، گھریلو خوشیوں اور دنیا و آخرت کی بھلائی مانگے۔ محرم الحرام کے ان مبارک دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہترین امید رکھیں، کیونکہ بندہ جب سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، اس کے دل کو سکون عطا کرتا ہے اور اس کے لیے خیر کے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ ذکر و دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری جائز حاجات پوری فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون، برکت اور رحمت نازل فرمائے اور ہمیں اپنی خاص رحمت اور حفاظت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے ایک مرتبہ پھر پورے عمل کو مختصر دہرا لیتے ہیں تاکہ کسی قسم کی غلطی یا بھول باقی نہ رہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا حفیظو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص 33 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اور پھر تیسرے اور آخری مرحلے میں یا حیو یا قیوم 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال مکمل اخلاص، توجہ اور ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں تو آخر میں دوبارہ وہی 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ درود پاک کے ساتھ یہ مبارک عمل مکمل ہو جائے گا۔ آج 8 محرم الحرام کے دوسرے بدھ کے دن اس عمل کو پورے یقین، محبت اور عاجزی کے ساتھ ادا کریں، پھر اپنے دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کے حضور پھیلا دیں اور اپنے دل کی ہر جائز حاجت اس کے سامنے رکھ دیں۔ وہی دلوں کے راز جاننے والا ہے، وہی ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا ہے، وہی بے سہاروں کا سہارا اور محتاجوں کو عطا فرمانے والا ہے۔ اور ایک اہم بات ضرور یاد رکھیے، اس عمل کے بعد اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ خیرات ضرور کریں، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ضرور دیں، کیونکہ صدقہ مصیبتوں کو دور کرنے، دلوں میں سکون پیدا کرنے اور خیر و برکت کے اسباب پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے نئے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے آج کے اس مبارک دن کو غفلت میں مت گزاریے، چند منٹ نکال کر یہ عمل ضرور کریں۔ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے گھر، اپنے کاروبار، اپنی صحت، اپنے رزق اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، کیونکہ دعا مومن کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فریاد سننے والا ہے۔ میری دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں سکون عطا فرمائے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کی جائز حاجات پوری فرمائے، آپ کے دلوں سے پریشانیاں دور فرمائے، آپ کو صحت، عافیت اور خوشیاں عطا فرمائے، اور محرم الحرام کے صدقے آپ کے لیے آسانیوں اور خیر کے راستے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو دعائیں آپ نے مانگی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو بلائیاں آپ مانگنا بھول گئے ہیں وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، جاتے جاتے کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام ضرور لکھیں اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا بھی کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔